اگر نیریٹو بگاڑتی ہے تو آپ نیریٹو بنا سکتے ہیں، آپ کنسٹرکٹیو رول پلے کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو مسلک کے خول سے باہر آنا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو گروپ بندیوں سے باہر نکلنا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو تعصبات جو بھی ہو سکتے ہیں، علاقائی، نسلی، جماعتی، گروہی، تنظیمی، ان تعصبات سے باہر نکلنا پڑے گا اور اپنا ایک مشترک ٹارگٹ طے کرنا پڑے گا۔ ممکن ہے آپ ہمارا اشارہ سمجھ گئے ہوں، آپ کو اپنا ایک مشترک ہدف طے کرنا پڑے گا اور اس مشترک ہدف کا جو نیریٹو بنایا گیا ہے، اس نے جو بنایا ہے اپنے آئی ٹی سیل کے ذریعے سے، اپنے میڈیا کے ذریعے سے، اپنے زرخرید بھونکنے والے غلاموں کے ذریعے سے، ان کے نیریٹو کو آپ کو بدلنا پڑے گا۔ اور مین اسٹریم میڈیا میں جانے کے لیے آپ کو بہرحال کوشش کرنی ہی پڑے گی، ہم سب کو مل کر کے وہاں تک پہنچنا ہی پڑے گا۔ لیکن سرے دست جو کام ہم کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، وہ ایک تو ٹی وی چینلز کا سبسکرپشن ہم کو بند کرنا پڑے گا، ان کے ڈیبیٹس کا پورے طور پر ہم کو بائیکاٹ کرنا پڑے گا، اور جو لوگ ان کے ڈیبیٹس میں جائیں ان کا بائیکاٹ کرنا پڑے گا۔ آپ آئیں، ہمارے بائٹ لے جائیں، ہمیں کوئی آپتی نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم بائٹ دینے کے لیے تیار ہیں۔ جو لوگ اہل ہیں، جو لوگ انٹلیکچوئل ہیں، جو بائٹ دے سکتے ہیں، آپ ان سے بائٹ لیجئے، آپ ان کے بائٹ لے جائیے، لیکن آپ نے ایک نیریٹو طے کر رکھا ہے، آپ نے ایک جانبدار بن کر کے اور ٹارگٹ کرنے کے لیے آپ نے لوگوں کو سمجھا کر کے ڈیبیٹ میں بلا کے بیٹھا رکھا ہے، وہاں جا کر کے ہم اپنی بات بھی نہ رکھ پائیں اور اس کے بعد ان کے نیریٹو کو مزید تقویت دے کے چلے آئیں۔ ایسے ڈیبیٹس کا بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ ڈیبیٹس نہیں ہوتے ہیں، وہ دنگل ہوتے ہیں، اس میں ان دنگلوں میں پہلوان کشتی کرتے ہیں، غنڈہ گردی کی جاتی ہے، پہلے سے سوچے سمجھے ایک منصوبے کے تحت اینکر چیختا ہے، چلاتا ہے اور اپنی بات کو لوگوں کے سامنے رکھتا ہے اور وہی بات میڈیا میں چل پڑتی ہے۔ تو ایسے ڈیبیٹس کا بائیکاٹ کرنا ہے اور سوشل میڈیا پر اپنے چینلز کے ذریعے سے، اپنی ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے نیا نیریٹو جو ہم بنانا چاہتے ہیں اس کو ہمیں بنانا ہے اور مین اسٹریم میڈیا کی ہمیں فکر کرنی ہے۔ میں آخر میں پھر ایک بار اس بات کو دہراؤں گا کہ پورے ملک کا ہر امن پسند، ہر انصاف پسند، ہر جمہوریت پسند، ہر دستور پسند، ہر باعزت شہری اس وقت ڈاکٹر ظفر الاسلام خان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، صفورہ زرگر کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور جتنے بھی ہمارے جامعہ ملیہ کے اور اسٹوڈنٹ کمیونٹی کے اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے جو بھی نوجوان اینٹی سی اے تحریک میں تھے، سی اے مخالف تحریک میں تھے، ان کو جو حکومت نے گرفتار کیا ہے، ان کے ساتھ ہر شخص کھڑا ہوا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ تحریک جہاں پر چھوڑی گئی تھی، لاک ڈاؤن ختم ہو، وہیں سے پھر تحریک کا آغاز ہو، تو ظاہر ہے کہ اس ملک میں تبدیلی لانی ہے، اس ملک کو فاشزم سے آزاد کرانا ہے، اس ملک کو فرقہ واریت سے آزاد کرانا ہے، اس ملک کو جاتیواد سے آزاد کرانا ہے، اس ملک کو کرپشن سے آزاد کرانا ہے۔ تحریک جہاں چھوڑی تھی وہ چھوڑی نہیں گئی ہے، بس تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے لوگ رک گئے ہیں۔ اس پینڈیمک کی وجہ سے اس سے باہر نکلتے ہی تحریک پھر شروع ہوگی اور اس ملک کو اس کرپشن سے، اس ذہنیت سے اور فرقہ واریت سے اور فاشزم سے ہم سب انشاءاللہ آزاد کرا کر کے امن و سلامتی کا گہوارہ بنانے کا سنکلپ لیتے ہیں، اور اس پورے ملک میں امن و امان قائم کرنے، امن و سلامتی قائم کرنے اور امن کی آواز اٹھانے والے، فرقہ واریت کے خلاف بولنے والے جو لوگ بھی ہوں، چاہے خان صاحب ہوں یا ڈاکٹر تلمڑے ہوں یا کوئی اور ہوں، جو لوگ بھی ہیں، ہم سب انہی کی آواز ہیں، انہی کے دست و بازو ہیں اور انہی کے تعاون سے، انہی کا تعاون کرتے ہیں اور انہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور آگے بڑھاتے رہیں گے۔ اور ہمیں یہ یقین ہے کہ مظلوم کی جیت ہوگی، ظالم کی شکست ہوگی۔ ہمیں یہ یقین ہے کہ ناانصافیاں ختم ہوں گی، انصاف کا بول بالا ہوگا۔ شرط صرف ایک ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بھی سدھارنا ہے، ہمیں وقت کی نزاکت کو سمجھنا ہے، ہمیں اپنا ٹارگٹ متعین کرنا ہے، ہمیں اپنے متعین ہدف کے ساتھ، عقل کے ساتھ، دانشمندی کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، فکرمندی کے ساتھ، عدم جذباتیت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی
ہم سب کو رمضان کی خیرات اور رمضان کی برکات اور اپنی رحمتوں اور اپنی نوازشوں اور اپنے الطاف و عنایات سے محظوظ فرمائے. اللہ اس ملت پر کرم فرمائے اور اللہ اس پورے ملک سے بلکہ پوری دنیا سے اس وبا کو ختم فرمائے اور تمام ملت کے لوگوں کو اور تمام دنیا بھر کے لوگوں کو اس خطرناک وبا سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.